زنا زنا ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ میں حرام قرار دیا ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی اخلاقی اور روحانی تباہی کا باعث بنتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی مذمت میں واضح احکامات موجود ہیں اور اس کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ تاریخ کے مختلف دور میں زنا کرنے والوں کے لیے سزائیں مختلف رہی ہیں۔ یہودیت میں زنا کے مرتکب افراد کو سنسار کرنے کا حکم تھا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ عیسائی روایت میں بھی اس فعل کو سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں زنا کو بعض قبائل میں معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن کچھ گمراہ لوگ اسے معمول سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس کی سختی سے مذمت کی اور اس کے لیے واضح حدود مقرر کی۔ اسلام میں زنا کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 32، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت ہی بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نہ صرف زنا بلکہ اس کے راستے تک جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا سنگساری ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ زنا کیوں حرام ہے؟ زنا سے ناجائز اولاد پیدا ہوتی ہے، جس سے نسبی تعلقات خراب ہوتے ہیں، معاشرتی بگاڑ آتا ہے۔ یہ عمل معاشرے میں بے راہ روی، بیماریوں جیسے ایڈز اور اخلاقی پستی کو پھیلاتا ہے۔ زنا کرنے والا اللہ کی واضح نافرمانی کرتا ہے، جو اس کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ یہ عمل انسان کی عزت، وقار اور روحانی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ زنا سے جسمانی نقصانات ہوتے ہیں، جیسے کہ جنسی بیماریاں، نفسیاتی مسائل، احساس گناہ، ڈپریشن اور خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ قرآن میں زنا کے مرتکب افراد کے لیے دردناک عذاب کی وعیدیں آئی ہیں۔ جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے 2 راستے بتائے ہیں، ایک حلال طریقہ ہے نکاح، ایک حرام طریقہ ہے زنا۔ نکاح صرف ایک معاشرتی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقدس عہد اور عبادت ہے جو اللہ کے حکم پر کیا جاتا ہے۔ آئیے اسے مکمل تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ زنا کے مقابلے میں نکاح کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ نکاح اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے۔ زنا غضب الہی کو دعوت دیتا ہے، جبکہ نکاح رحمت الہی کا پیغام ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ نیک ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے ضرور نوازے گا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 32۔ نکاح کرنے والا اللہ کے ایک فرمان کی پیروی کرتا ہے جس پر ثواب ملتا ہے۔ نکاح سے عزت و وقار محفوظ رہتا ہے۔ زنا کرنے والا معاشرے میں رسوا ہوتا ہے، جبکہ نکاح کرنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ نکاح انسان کو بے حیائی اور فحش کاموں سے بچاتا ہے۔ نکاح سے پاکیزہ نسل پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا کرو، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے، لیکن تم دیندار عورت کو ترجیح دو ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نکاح سے دل کو سکون ملتا ہے۔ زنا کرنے والا ہمیشہ گناہ کے احساس، پچھتاوے اور خوف میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ نکاح کرنے والے کو اللہ محبت اور رحمت عطا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا، سورہ روم آیت نمبر 21۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نکاح معاشرتی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ زنا معاشرے میں بے چینی، جنسی بیماریاں اور خاندانی تعلقات کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ نکاح آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ زنا کرنے والے کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں، جبکہ نکاح کرنے والا اگر اللہ کے حدود کو قائم رکھے تو یہ اس کے لیے آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی مدد اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، وہ غلام جو آزادی کی شرائط پر مالک کو ادائیگی کرنا چاہتا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرے۔ زنا تباہی، ذلت اور عذاب کا راستہ ہے، جبکہ نکاح رحمت، برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسلام نے ہمیں جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پاکیزہ اور حلال طریقہ سکھایا ہے۔ جو شخص نکاح کرتا ہے وہ نہ صرف اپنی دنیا کو سنوارتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں رسوا کرتا ہے۔ اسلام نے نکاح کو حلال اور پاکیزہ رشتہ بنایا، جبکہ زنا کو مکروہ اور ناپاک قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں، خیالات اور اعمال کو پاک رکھے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔
ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔